چل گیا. بسم اللہ. تو بعض نے کہا بھائی یہ جو قدر مشترک ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے. آپ سمجھے وہ کیسے؟ وہ یوں کہ الحمدللہ ہی جو ہے نا اس میں کئی لحاظ سے عمومات پائے جا رہے ہیں. الحمدللہ استغراقی یعنی کلو حمد. ٹھیک ہے نا جی صحیح. اب آپ غور کریں ہم نے جب اس کو مبنی للفاعل بنایا تو اس کا فاعل بتایا نہیں بتایا. اصل میں جو تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر اس کا فاعل کیا ہے وہ ہم نے نہیں بتایا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. جو فاعل کا ترک ہے، فاعل کا جو ترک ہے، آپ علم معنی میں یہ بات پڑھیں گے. جو فاعل کا ترک ہے اس میں کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی فوائد ہوتے ہیں اس کے. ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فاعل کا ذکر ہو نا تو پھر یہ مطلب ہوگا بھائی اسی کا فعل. ٹھیک ہے. فاعل کو حذف کر دو تو مطلب یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے مفعول کا ترک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ. یہ نہیں فرمایا سل شیئن فلانیہ، فلاں چیز مانگ، یہ نہیں فرمایا. سل مانگ، مفعول چھوڑ دیا. تو یہاں پر شارحین حدیث نے کہا بھائی یہ جو مفعول چھوڑا ہے، یہ جو مفعول چھوڑا ہے اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے تو کچھ بھی مانگے اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمارے قبضہ اور اختیار میں دی ہے، تو مانگ ہم تمہیں دیں گے. تو مفعول کو جو چھوڑنا ہے وہ اس بات کے لیے کہ یہاں عموم ہے، کچھ بھی مانگ سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ تو کبھی فاعل کو بھی یہ علم معنی وغیرہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ال جو ہے دال بر ہے استغراق، ال ہے دال بر استغراق. کلو حمد، ہم نے حمد کا فاعل ذکر نہیں کیا. مطلب کیا ہو گیا پھر؟ من ای حامد کان. ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی حامد سے ہو، کسی کی جانب سے بھی ہو، چاہے رب کریم خود اپنی حمد کرے یا مخلوقات کریں. من ای حمد کان، یہ دوسرا اس میں عموم آ گیا. ایک استغراق والا، دوسرا یہ فاعل کے ترک کی وجہ سے جو عموم آیا وہ جو ہے. ایک اور بھی ہے، وہ کیا؟ وہ جو بھی آپ کو بتایا بھائی جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا لیا ہم نے. بھائی آپ نے اسمیہ کیوں بنایا؟ دوام و ثبات پر دلالت کرنے کے لیے. ماضیہ کی دلالت ہوتی ہے انقطاع، حدوث مال انقطاع. جو مضارع ہے اس کی دلالت ہوتی ہے تجدد حدوث. ٹھیک ہے نا؟ تجدد پر دلالت ہوتی ہے. جو اسمیہ ہے ذہن میں رکھنا، ہر اسمیہ بھی نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ہر اسمیہ نہیں بلکہ وہ اسمیہ جو معدولہ عن الفعلیہ ہو، وہ اسمیہ جو معدولہ عن الفعلیہ ہو، وہ جو جملہ ہے وہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. سمجھے؟ الحمدللہ کیا ہم نے کہا نا حمد اللہ حمدن تھا کہ معدولہ عن الفعلیہ ہے، تو یہ دوام و ثبات پر دلالت کر رہا ہے. یعنی اوقات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اس میں دوام ہے، عموم ہے. ایک عموم ہو گیا الف لام استغراقی سے مفہوم ہو گیا، وجہ ہے. دوسرا فاعل کے ترک کی وجہ سے میں نہیں یہ حامد کہا، دوسرا عموم. تیسرا عموم فعلیہ سے ہم نے اسمیہ بنایا، یہ ازمان کے لحاظ سے، اوقات کے لحاظ سے یہ عموم ہو گیا. آپ کہہ سکتے ہیں بلا نظر الی الابد. ٹھیک ہے نا؟ تین عموم ہو گئے. تو بعض حضرات نے کہا کہ جب آپ دیکھیں نا مصدر مبنی للفاعل ہو تو مبنی للمفعول کو شامل ہے، کل محمودیت للہ کو شامل نہیں. مصدر مبنی للمفعول ہو کل محمودیت تو کل حمدیت کو شامل نہیں ہے. تو اگر قدر مشترک ہو تو دونوں کو شامل ہوتا ہے. تو لہٰذا اب ادھر استغراق ادھر استیاب، ادھر استغراق ادھر استیاب، مطلب یہ ہوگا کلو حامدیت و کلو محمودیت للہ تعالی. تو قدر مشترک کے لیے بناؤ، یہ سب سے بہتر ہوا. نہیں سمجھے بات ہے؟ خلاصہ پھر سمجھیں. بعض حضرات نے کہا کہ
اس الف لام کا اس مصدر کا قدر مشترک کے لیے ہونا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی عمومات ہیں۔ الف لام برائے استغراق ایک عموم یہ ہے، پھر ترک فاعل سے جو مفہوم عموم مستفاد ہے من ای حامد کان، سمجھ رہے بات کو؟ یہ دوسرا عموم۔ تیسرا عموم ہے فعلیہ سے اسمیہ بنایا، تو جملہ اسمیہ جو معدولہ للفعلیہ ہو وہ دوام و ثبات کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دوام و ثبات کے لیے۔ تو اب الحمدللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے حمد تھی اب نہیں ہے، یا اب ہے بعد میں نہیں ہوگی، یا بعد میں ہے پہلے نہیں تھی، نہیں، الحمدللہ ہمیشہ سے حمد اسی کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے اسی کے لیے ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو جملہ اسمیہ نے کس پہ دلالت کری؟ دوام پہ دلالت کری، یعنی ایک عموم مستفاد ہے الف استغراق کی سے، ایک عموم مستفاد ہے ترک فاعل سے، ایک عموم مستفاد ہے اسمیت جملہ سے۔ اب آپ اگر بنائیں گے قدر مشترک کے لیے، سمجھ رہے بات کو؟ قدر مشترک کے لیے اگر مبنی الفاعل ہو تو حمدیت کو شامل ہوگا، محمودیت کو شامل نہیں ہوگا، مبنی المفعول ہو تو محمودیت کو شامل ہوگا، حمدیت کو شامل نہیں ہوگا۔ یہ باقی عمومات چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی استیاب والا عموم ہو، ہے تو استیاب ہم اس کو عموم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کلو حامدیت نہیں، اور نہ صرف کلو محمودیت، کلو حامدیت اللہ و کلو محمودیت اللہ، اس لیے قدر مشترک کے لیے بناؤ، اس میں عموم ہے۔ ادھر جو الف لام استغراقی والا، ترک فاعل والا، اسمیت جملہ والا اور قدر مشترک کے ذریعے، یعنی جو عموم ممکن ہے ساری حمدیں من ای حامد کانا، حامدیت ہر اس کے لیے، محمودیت ہر اس کے لیے، ہر دور میں ہر زمانے میں ساری کی ساری اس کے لیے، یہ تعریف میں مبالغہ ہو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو بعض نے کہا کہ یہ بات زیادہ مناسب ہے، بعض نے کہا کہ بھئی یہاں پر اس کو کیا بناؤ، اس کو بناؤ حاصل بالمصدر۔ تو حاصل بالمصدر کیوں کہتے ہیں؟ تو ذہن میں رکھیں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلام سے مستفاد ہے کہ جو بعد میں مصدر مفعول مطلق ہوتا ہے نا، یہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے۔ حمید اللہ حمدن، میر صاحب علیہ رحمہ کی کلام سے مستفاد ہے کہ یہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے، مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ حاصل بالمصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض کلمات سے ہی مستفاد ہے۔ بات پہ توجہ دینا، پھر حمید اللہ حمدن، یہ حمدن اصل میں تھا یہ حاصل بالمصدر، سمجھ رہے ہو نا؟ تو جب اس کو توڑ کے مروڑ کے ہم نے کیا بنا دیا؟ الحمدللہ بنا دیا، اصل میں حاصل بالمصدر تھا نا، تو اس لیے بعض حضرات نے کہا حاصل بالمصدر ہونا بہتر ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بات ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو تکرار کر لینا، دہرا لینا، سمجھ نہ آیا پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟